جو شخص میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کے بعد عید کا دن آتا ہے، اور یہ بڑا خوشیوں بھرا دن ہوتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہی کچھ گھروں کے اندر ایک فرمائشوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ گھر والے بھی فرمائش کرتے ہیں، بچے بھی فرمائشیں کرتے ہیں، دیگر افراد بھی فرمائشیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ فرمائشیں پوری کرنے والا انسان وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فرمائشیں بھی بعض اوقات گھریلو مسائل کا سبب بن جاتی ہیں، ریزن بن جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اسی چیز کو ہم آج سلسلے میں شامل رکھیں گے، موضوع کو فرمائشی پروگرام یہ ہم نے مان رکھا ہے، اور اس پر آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو انشاءاللہ پریورٹی بیسس پر، یعنی ترجیحی بنیاد پر ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور یہ بتائیں کہ گھر والے فرمائش جو ہے یہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں تو اور کوئی باہر کے لوگوں سے فرمائش تھوڑی کی جائے گی؟ فرمائش جو اپنے ہوتے ہیں انہیں سے کی جاتی ہے۔ بچے ماں باپ سے کریں گے، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے کرے گی، اور بہنیں اپنے بھائی سے کریں گی، اور بھائی جو ہے وہ اپنے باپ سے کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمائشی حوالے سے فرمائشی پروگرام جی گھروں میں جاری رہتا ہے۔ ہاں جی، فرمائشی پروگرام کے تعلق سے یہ تو بات درست ہے کہ اپنی خواہشات یا اپنی فرمائش کا اظہار جو ریلیونٹ پرسن ہوگا، جو متعلقہ فرد ہوگا، اس سے کیا جائے گا۔ مرحبا۔ لیکن فرمائش ہو، پریشر نہ ہو۔ ہمارے یہاں فرمائش وتھ پریشر ہوتی ہے، یعنی وہ اس بات کا پابند کر دیا جاتا ہے کہ یہ پوری کرے۔ میں ذرا فرمائشی پیکیجز کہاں کہاں چلتے ہیں جی، اور فرمائشی پروگرام کہاں کہاں چلتا ہے، اگر اس کی تفصیل بیان کر دوں گا جی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے بہت چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو سکتی ہیں کہ کیسے، کیونکہ جھگڑا ہے نا، جھگڑا تو اب چونکہ ماہ رمضان ہے اور آپ نے وضاحت کر بھی دی، تو رمضان شریف کی آمد سے پہلے بھی فرمائشی پروگرام ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان میں یہ چیزیں چاہیے، پورا رمضان گزارنا ہے۔ درست فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب نیا گھر لیا جاتا ہے تو فرمائشی لسٹ بنتی ہے۔ اچھا، جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو فرمائش کی لسٹ بنتی ہے۔ صحیح، دیگر خوشیوں کا موقع ہے تو فرمائش کی لسٹ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت کئی لوگ عمرے پر گئے ہوں گے، جی جی جی، تو عمرے پر بھی فرمائش کی ایک پوری لسٹ بنے گی۔ صحیح، جب عمرے سے واپس آئیں گے تو سسرال والوں کی طرف سے فرمائش کی لسٹ بنے گی کہ یہ دیا جائے۔ اچھا، بچہ جب پیدا ہوگا تو بچے کی ولادت پر فرمائشی لسٹ بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فرمائشی لسٹیں ہیں، اگر آپ اوورآل اس کا جائزہ لیں، اب عید ہے جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا، تو ابھی عید پر فرمائشی لسٹیں بن رہی ہوں گی۔ اب یہ یوں سمجھیے کہ یہ میں نے ایک بیٹھے بٹھائے، ابھی جیسے آپ بیٹھا اور ذہن میں اب سوچنا شروع کیا کہ آج کا جو فرمائشی سلسلہ ہے تو فرمائشیں کہاں کہاں ہیں، تو بیٹھا 1 2 3 4 5 6 7 8 تو میرے سامنے ابھی ویسے ہی 8 منٹ بھی نہیں لگی کہ فرمائشی لسٹوں کے مواقع آ گئے۔ جب بیٹھ کر فرمائش کی لسٹ بنائی جاتی ہوگی تو اس کی ڈیٹیل کتنی تفصیل ہوتی ہوگی۔ درست فرمایا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ فرمائش، خواہش جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بعض جگہوں پر تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو یار یہ خواہش فرمائش ہے اور اس کو اس کے حساب کتاب پورا کر دیا جائے۔ بعض فرمائشیں جو ہیں نا وہ آؤٹ آف وے ہوتی ہیں، جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ صحیح۔ اب میں نئے گھر آپ کی، نہیں سمجھتے بندے کی اپنی مرضی ہے، جس کو مرضی ان دا وے بنا لے، جس کو مرضی آؤٹ آف وے بنا لے۔ اصل میں جیسے مثال کے طور پر اب جیسے گھر ہے، جی، ایک کیا ہے، کرائے کا لے اپنا لے، جب گھر بناتے ہیں نا تو ویسے ہی گھر لینے کرنے میں اخراجات تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں۔ درست فرمایا۔ ابھی ٹھیک ٹھاک اخراجات ہو جانے کے بعد اب فرنیچر نیا، یہ فرمائش، وہ بولے بھائی نہیں ہے پوزیشن، اب نیا گھر تو نیا فرنیچر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔
اس 10 چیزیں. اب شادی ہو رہی ہے، اب شادی ہو رہی ہے تو شادی پر تو بندہ گیا نا، یوں سمجھو، کیونکہ وہاں دو طرح سے فرمائشیں ہیں. اگر وہ بیٹی کا باپ ہے تو سامنے سسرال والوں کو دینا ہے، یا بیٹے کا باپ ہے تو بھی بیٹی کے سسرال والوں کو دینا ہے. یہ رواج اور رسموں میں جو گر گیا نا آدمی، پھر یہ بھی لینا وہ بھی لینا. اچھا بھائی لینا ہے نا، چلو پیالہ دینا، مثال دو یہ پیالہ دے دینا چاہیے، یہ ایک پیالہ جاتا ہے، مثال دیتا ہوں. اب یہ پیالہ نہیں چلے گا بھائی، کیوں پیالہ نہیں چلے گا؟ یہ پیالہ نہیں یہ پیالہ نہیں چلے گا، اس پر اوپر سونے کا کام ہوا ہوگا تو چلے گا، ورنہ لڑکی کو تکلیف ہو جائے گی. تو یہ آ گئی ڈیمانڈ ہو، یہ مطلب چلو فرمائش کے اندر ڈیمانڈ کا پہلو ہو جاتا ہے. جو فرمائش ڈیمانڈ کے لباس میں آتی ہے نا، یا ڈیمانڈ کے لباس میں فرمائش آتی ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. ورنہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یار یہ کر کے تو میں نے ڈیمانڈ پوری کر دے، اتنا تکلیف میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے، فرمائش چاہے ڈیمانڈ کے لباس میں آ رہی ہے، چاہے ڈیمانڈ لباس کے فرمائش میں آ رہی ہے، جو بھی بن رہا ہے تو بندہ پوری کر دے ڈیمانڈ، بات ختم کرے کہانی. اتنا لڑنے لڑانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ لڑنے لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے، پوزیشن نہیں ہوتی. لڑائی جب ہوتی ہے جب ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. اگر عورت بیمار ہے اور شوہر فرمائش پہ فرمائش کیے چلا جائے اور کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بیمار ہے، بیچاری کے پاؤں میں درد ہے، بیچاری کی کمر میں درد ہے، بیچاری کے سر میں درد ہے، آج اس کو بخار ہے، لیکن اس کی فرمائشیں جو ختم نہیں ہوتی. کوئی 100 قسم کی فرمائش تو بعض اوقات گھر میں بیٹھے بیٹھے مرد کرتا رہتا ہے. جس طرح عورت طبیعتاً تنگ ہو اور مرد کی طرف سے گھریلو فرمائش پر بھی وہ کوفت میں آ جاتی ہے، اسی طرح مرد جب معاشی طور پر تنگ ہو تو بیرونی فرمائشوں پر وہ کوفت میں آ جاتا ہے. اور جب یہ کوفت پیدا ہوتی ہے نا تو دقت پیدا ہوتی ہے. اس پر پھر ایموشنل بلیک میلنگ آتی ہے. جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، اس نے تو کیا تھا اپنی بیٹی کا، اس نے تو کیا تھا اپنے بیٹے کا، اس نے تو گھر لیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، فلاں کی مسز نے یہ کپڑے پہنے تھے، فلاں کی مسز نے یہ کپڑے پہنے تھے، میں وہی پرانے کپڑے پہن کر جاؤں گی. تو اچھا وہ تو میں بھائی وہ تو رکشے میں جانے ایسا نہیں ہے، ہم وہاں تو رکشے میں نہیں جائیں گے، ہمیں تو وہ کار منگوا کے دو. تب وہ کرایہ کی کار لے گی یا کوئی لے گا یا کوئی اور لے گا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ گھروں میں جھگڑا پیدا کرواتی ہیں. اس میں زیادہ تر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی فیملی ممبر ہوتے ہیں، اور جو شخص تختہ مشق بنتا ہے، جس کے اوپر پریشر آتا ہے، وہ کمانے والا ہوتا ہے. تو یہ اس میں سسرال والوں کی فرمائشوں کا الگ سبجیکٹ ہے، جس سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب بیٹھ کر میاں بیوی سوتے رہیں گے اب کیا کریں. ایسے بھی سسرال والے آپ کو ملیں گے کہ وہاں بھیجو تو ناراض ہو جائیں گے. یعنی ایسے لڑکے سسرال والے ملیں گے کہ اگر لڑکی والے کچھ بھیجیں تحفہ تحائف تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی کیوں بھیجا، آپ کو بھیجنا ہی نہیں تھا، ہماری ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں. ایسے بھی آپ کو اچھے اور نیک لوگ ملیں گے. تو یہ ان کو بھی شاباشی ہے، اور ڈیمانڈ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. مطلب میں نے یہ ایگزامپل میں نے اس لیے آپ کے سامنے کوٹ کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب ایسا ہی ہے. سب ایسا نہیں ہے. تو کہیں ڈیمانڈ اور فرمائشیں بالکل نہیں ہوتی، اور کہیں جو ہے نا وہ فرمائشی پورا. اب جیسے میں نے کہا نا عمرہ، اب یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً عمرے پر، ہمارے یہاں سے باب المدینہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی پر خرچ ہو جاتا ہے نارمل. اب وہاں گئے نا تو اب وہاں پر ڈیمانڈ الگ ہے، فرمائش الگ ہے. ہوٹل کی فرمائش الگ، کیسی ہوٹل میں رہنا ہے، نارمل ہوٹل میں نہیں رہنا، فلاں میں رہنا ہے تو 1.25 کے 1.5 لاکھ کے 2.25 لاکھ روپے ہو جائیں گے. پھر جناب جانا ہے تو یہ خریداری کرنی ہے تو 2.25 لاکھ کے 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے. اچھا سسرال والوں کو یہ دینا ہے تو یہ 2 لاکھ کے سیدھے 3 لاکھ روپے ہو جائیں گے. سلمان بھائی آپ بھی بجٹڈ آدمی ہیں اور آپ کی بھی ایک انکم لمیٹڈ ہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے، میں بھی ایک طرح سے سمجھے بجٹڈ آدمی ہوں. ٹھیک. اس طرح ہماری طرح کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو شاید آج ہمارے اس سلسلے سے ان کو ایک راحت و فرحت نصیب ہو سکتی ہے کہ یار کوئی تو ہے جو ہمارے گھر میں کہہ رہا ہے. مطلب ان کی زبان ہی نہیں اٹھ رہی کہ بھائی میری پوزیشن نہیں ہے. مطلب میں نے سنی ہے یہ بات، اگر پوزیشن نہیں ہے نا تو کوئی اور کام بھی کرو. ارے بھائی تو کیا یہ مرے تم آپ کی مرے نہیں، بس کام اور کر لے. بھائی نہیں کر سکتا نا کام. مر جائے. یہ ہم پہلے اس پر ایک چھوٹا سا سلسلہ کر سکتے ہیں، شاید آمدنی پر ہم نے کیا ہے جی. ٹھیک ہے نا بھائی، وہ نہیں کر سکتا. وہ تب انسان 10-12 گھنٹے سے زیادہ کیا کام کرے گا. آپ فرمائشیں کم نہیں کرو، اس کا خون جلاتے رہو. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب کہ اس کا خون چوس کر آپ اپنی خواہشیں پوری کریں،
یہ درست نہیں ہے. اب اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ گھر میں اے سی لگا سکے, آپ سے پنکھے میں نیند نہیں آتی. اب اس کا کیا حل ہے؟ بھائی اے سی آتا ہے مثال کے طور پر 50,000 روپے کا, یہ ایک بار کا خرچہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد اس کا جو ہر مہینے کا جو بل ہے وہ کون بھرے گا؟ تو یہ تو مطلب ہے ہی نہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کار کی فرمائش ہوتی ہے تو کار چھوٹی ہے تو بڑی کار کی فرمائش ہو جائے گی. یعنی میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیو, آدمی شرمندہ ہوتا ہے, گھر میں بھی بندہ شرمندہ ہوتا ہے. یہ ہر آدمی میں اتنی سخت یا پوزیشن نہیں ہوتی وہ کہہ سکے کہ یار میری پوزیشن نہیں ہے. ایک جیسے میں اسلامی بہنوں کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی زبان سے نہیں نکلتا کہ میں بیمار ہوں میں آپ کو پانی نہیں دے سکتی, میں بیمار ہوں میں آپ کو چائے نہیں دے سکتی, میں بیمار ہوں میں آپ کو کھانا نہیں دے سکتی, میں بیمار ہوں. آپ کو بھاری پڑے گا کہ یار میں کہاں بھی اپنی بیماری کی باتیں بتاؤں. حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے, پھر بھی شورٹ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور فرمائشیں کر رہا ہوتا ہے, تو آپ اچھے سے اچھا پکا کر دیتی ہو, نہیں جان چلتی. اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار اس بیچاری کی جان نہیں چلتی میں کیوں لوٹ ڈالوں. اسی طرح آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس بیچارے کی آمدنی اتنی نہیں ہے ہم کیسے لوٹ ڈالیں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا, یہ قرضہ لے لے گا, یہ قرضہ لے لے گا, کیونکہ گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہے. اور یہ فرمائشیں پوری کرتے 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 یہ بیچارہ مطلب کہ کہیں کا نہیں رہتا. آپ دیکھیں کہ ماں اپنی بچوں کی فرمائشیں پوری نہیں کرتی کھانے پینے کے تعلق سے. اگر ایک ہی آپ کے 6 بچے ہیں, 6 کے 6 بچے الگ الگ فرمائشیں کریں, 4 بچے الگ الگ فرمائشیں کریں, ماں سب کو پکا کے کھلاتی رہے. انڈے کی بھی 4 فرمائشیں آ جائیں گی, کوئی بولے گا یہ والا انڈا ہے, کوئی بولے یہ والا انڈا ہے, کوئی یہ والا انڈا, اور ماں 4 انڈے الگ بنائے گی. ایک بولے گا روٹی کھاؤں گا, ایک بولے گا پراٹھا کھاؤں گا, چائے پراٹھا. تنگ ہے نا آدمی. آپ کیا سوچیں گے کہ یار اگر یہ سب ایک ہی چیز پہ متفق ہو جائیں تو ماں کے لیے آسانی ہے. جی تو یہ فرمائشیں اور یہ ڈیمانڈ سسرال والے ہوں, لڑکی لڑکے والے ہوں, بچے ہوں, بڑے ہوں, گھر والے ہوں, شوہر بیوی کے ذریعے, بیوی شوہر کے ذریعے اپنی فرمائشیں اپنی خواہشیں رکھنے سے پہلے کچھ سوچنے کا مزاج پیدا کریں. کیا سوچیں؟ یہ سوچیں کہ کیا ہماری فیملی ممبر ہے نا, کیا ہماری پوزیشن ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو آپ خواہش و فرمائش کو پی جائیں. میرا مشورہ یہ ہے. ساری زندگی پی پی کے گزارنی پڑے گی, کبھی پیتے رہیں, اپنے آپ کو گھٹتے گھٹاتے ہی زندگی گزارتے رہیں, یوں ہی زندگی گزر جائے گی. دیکھیں مطلب کہ آپ اکیلے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ گھر میں رہتے ہیں اور مرد کہیں اور جا کر سوتا کھاتا پیتا ہے. یہ بھی تو آپ ہی کے ساتھ گھر میں رہ رہا ہے. درست فرمایا. اگر آپ کر کسر سے کام لے رہی ہیں تو یا فیملی لے رہی ہے, بچے لے, تو وہ بھی تو لے ہی رہا ہے نا. تو جو بھی ہے مطلب کہ ایک ہی مطلب انداز پہ ہم سب رہ رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ ہو. تو یہاں جو نیا گھر لیں تو سوچ سمجھ کر بات چیت کریں. اب ایک نارمل بات کر رہا ہوں میں آپ کو, رمضان شریف تو چلو ابھی آداب پھر بھی باقی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اب بھی دیکھ لیجئے, اس طرح شادی کا موقع رمضان شریف کے بعد کئیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, عید کے بعد کئیوں کی شادیاں ہوتی ہیں جو رمضان شریف میں نہیں کرتے. اور عید اب دیکھیں رمضان شریف میں خرچہ ہوا عام مہینے کے مقابلے میں ماہ رمضان میں آپ کے کچن کے اور دیگر ایکسپینسز بڑھے, کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح عید کی خریداری ہوئی, ہاں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بوجھ آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی شادی ہے بچے کی یا فلاں کی شادی ہے تو ہمیں مطلب کہ اس میں یہ سب کچھ کرنا ہے, تو اب وہ کہاں سے لائے. ایون کہ پیسے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں, پیسے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں. خالی خریداری نہیں, آپ کا ٹرانسپورٹ بھی ہے. آپ رکشے میں جائیں, ٹیکسی میں جائیں یا کار میں جائیں, پیٹرول اور کرایہ لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پر سوچئے. اسی طرح دیگر خوشیوں کے موقع پر بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اب ہمارے نا بانٹنا ہے. اب بانٹنا بس ٹھیک ہے کہ خوشی ہے نا, بانٹنا ہے نا, تو بھائی کوئی مٹھائی چھوٹی سی بانٹ دو, کوئی کلاکندی بانٹ دو, کوئی رسگلہ ہی دے دو یار, کوئی گلاب جامن ہی ایک دے دو. نہیں اتنا بڑا مطلب کہ کوئی مٹھائی کا آدھے کلو کا ڈبہ ہی دینا ضروری ہے, 1 کلو کا ڈبہ دینا ضروری ہے. بعضوں میں برتن دینا بہت ضروری ہوتا ہے, بعضوں میں سوٹ پیس دینا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ضروری ہو جاتی ہے نا, یہ ضروری جو ہے نا سلمان بھائی, یہ بہت بڑا مطلب کہ بوجھ ڈال دیتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ شاید آپ میری بات کو ریئلائز کر رہے ہوں گے. اب دیکھیں ایک ڈبہ 100 روپے کا آتا ہے اور ایک ڈبہ 1000 روپے کا آتا ہے, دینا اتنوں کو ہی ہے. اس حالات کے اندر یہ چیزیں کرنا, مٹھائیاں مہنگی ہیں, کپڑے مہنگے ہو گئے, برتن مہنگے ہو گئے سب, اور آمدنیاں نہیں ہیں. اچھا ہم جو یہ سلسلہ کر رہے ہیں نا, تو ہمارے اس سلسلے سے کنیکٹڈ جو لوگ ہیں نا, یہ تھوڑے نہیں ہیں, بہت ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں جو امیر لوگ ہیں نا,
یہ بھی اس طرح کی چیزوں سے اتنے زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. اب مثال کے طور پر غریب آدمی کے یہاں شادی ہے تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ جناب وہ مطلب میں تو بولتا ڈیمانڈ فرمائش اور ڈیمانڈ دونوں کر دے بھائی. میرے اس سلسلے کا نام تو سیدھی بات یہ ہے فرمائش اور ڈیمانڈ. تو یہ پروگرام بھی ہٹا دیں, فرمائش اور ڈیمانڈ ہی کر دیں. میں تو فرمائش اور ڈیمانڈ کو ہی لے کر چل رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں شاید ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں چیزیں. یوں کر لیں فرمائشی پروگرام اور ڈیمانڈ بھی پروگرام ہی ہوتا ہے. ہاں مطلب یہ فرمائش اور ڈیمانڈ کر لیں. اور یہ ہوتا ہے عام آدمی کو ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ اس کو داماد کو اسکوٹر دینی ہے, تو امیر آدمی کے یہ ہوتے ہے کہ داماد کو کار دینی ہے. وہ موٹر سائیکل دے گا, یار موٹر سائیکل لے دی, دیکھو اتنا بڑا آدمی ہوگا. تو یہ بڑے آدمی بھی پریشان ہیں, چھوٹے آدمی بھی پریشان ہیں. کیوں؟ ڈیمانڈ اور فرمائشوں نے گھیرا ہوا ہے. شادی گھر میں ایک ہوتی ہے, خرچہ کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے, اور اس سے خرچہ لینے والے جو ہے نا 15 20 25 لوگ ہو جاتے ہیں. اچھا پھر صرف بیٹی یا بیٹا نہیں ہے, بہنیں بھی ہیں, ماں بھی ہے, خالہ بھی ہے, پھوپھی بھی ہے, تو اس کی نندے بھی ہیں, سب کو دینا ہے. پھر اس کی ساس کو ہونے والی ساس کو بھی دینا ہے, یہ دینا ہے. تو کیا شادی, کیا گھر, تو کیا نئی دیگر خوشیاں, عمرے کی خوشیاں, تو حج کی خوشیاں. تو یہ ساری خوشیوں کے اندر جو ہے نا بچہ پیدا ہوا. اب بچہ پیدا ہوا تو اب اس کے لیے فرمائش ہے کہ بچی پیدا ہوئی تو اس کو سونے کی وہ دینی ہے, بریسلیٹ دینی ہے, تو سونے کی بالیاں دینی ہے, تو وہ دینی ہے. تو بھائی نہیں دے سکتا, دینی پڑیں گی, بہت ضروری ہے, چلتا ہے, ایسا دینا چاہیے. ارے کدھر سے دے وہ سونا, خود کو بیچ کر دے سونا, اس کا سونا چلا گیا بیچارے کا, وہ سو نہیں سک رہا ہے اور آپ کو اس کو سونا دینا ہے. تو یہ حالت ہے. اب میں نے مجموعی طور پر کافی باتیں فرمائش اور ڈیمانڈ کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسے کئی سمجھدار اور سلجھی ہوئی فیملیز ہوں گی جو میری بات کو ریئلائز کر رہی ہوں گی کہ یار ایسا ہے. تو کیوں آپ بھی پریشان؟ اچھا پھر اس سے ٹینشن کیا, گھریلو مسائل کیا, اب لڑائی, اب جھگڑا, میں نہیں کر سکتا, کرنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہونا پڑے گا, یہاں نہیں جا سکتا, جانا پڑے گا, تو یہ سب ہوگا. بھائی کیا کیا کر کے دوں؟ تو آدمی پریشان, پھر آدمی پھٹتا ہے, لڑتا ہے, تو سامنے سے وہ مطلب کہ وہ 2 باتیں کرے گا, سامنے 4 باتیں آئیں گی. بچوں کا موڈ خراب, تو بچیوں کا موڈ خراب. تو یہ ساری چیزیں, یہ سب گھریلو ٹینشن ہے, پریشانیاں ہیں. اگر ہم اپنی خواہشات پر قابو پا لیں اور بیجا ڈیمانڈ ختم کر دیں اور آمدنی کے مطابق سارے کام کرنے رہیں, تو امید کی جا سکتی ہے کہ گھر میں اس عنوان پر جو جھگڑے اور مسائل ہوتے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں. درست فرمایا, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. کال شامل کرتے ہیں. اصل ایک تو فرمائشی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات وہ بھی کسی کے مقابلے میں چل رہے ہوتے ہیں. فلاں نے یوں کیا اور اس طرح کا ڈیزائن لیا تو ہم نے بھی اسی طرح کا, اس سے بڑھ کر ڈیزائن لینا ہے. اس نے اتنی قیمت والا لیا تو ہم نے اس سے بڑھ کر قیمت والا لینا ہے. پھر اس کو بتانا بھی ہے, اس کو دکھانا بھی ہے کہ ہم نے یہ اتنی قیمت والا لیا ہے. اس میں پتہ آپ نیت کا بھی بتا دیں کہ ایسی نیت سے لینے کا کیا حکم ہوگا. اور نیت ایسے بیچارے بسا اوقات گھر کا جو بھی فرد ہوتا ہے جو سب یہ کر رہا ہوتا ہے, اس نے یہ فرمائشیں پوری کرنی ہوتی ہیں, تو اس کو بیچارے کو قرض لے کر بھی فرمائشیں پوری کرنا پڑ جاتی ہیں, ورنہ اسے ناراض ہو جاتے ہیں. بھی ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہ قرض لے کر فرمائش پوری کرتا ہے, پھر راضی بازی ہوتے ہیں. ایک میسج بھی ہے اسی سے ملتا جلتا کہ شوہر کو کہنا کہ بینک سے لون لے لو اور ہمیں یہ کچھ چاہیے, فلاں فلاں کو دکھانا ہے. استغفر اللہ. سود کی طرف تو دھکیل دینے میں دیر نہیں لگے گی. ہمیں مطلب ہمارا خواہشات کے مارے ہمارا پیٹ خالی ہے, ہماری خواہشات سے ہمارا پیٹ بھرو, تو میں سود پر پیسہ لینا پڑے یا رشوت تم کو لینی پڑے, ڈاکہ مارنا پڑے, چوری کرنی پڑے. استغفر اللہ. یہ چیزیں ہیں. تو اور جو آپ نے جیسے فرمایا وہی میں تھوڑی دیر پہلے میرے پیارے اسلامی بھائی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح اصل میں ہمارے یہاں ایک سوسائٹی کا پرابلم آ گیا, شو آف, خود کو نمایاں کرنے کا ایک جذبہ بیجا ہے, کپڑوں میں, تو جوتوں میں, تو گھڑی میں, تو دیگر چیزوں میں, تو کار میں, تو مکان میں, تو ڈیکوریشن میں. پوزیشن نہیں ہے پھر بھی کرنا ہے. یہ ساری چیزوں نے مار دیا ہے. اور خود کو ایسا مطلب کہ وہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ چلنا ہے, پھر قرضہ بھی لینا ہے, یہ سب کچھ کرنا ہے. تو یہ سب کی فرمائشیں اور خواہشیں پوری کر کے, اب خواہشوں کا کیا کرنا پیارے اسلام بھائی, ہزاروں خواہش ایسی, ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے, تو یہ ختم بھی تو نہیں نہ ہوتی. اللہ اکبر, کیا ترکیب بنائی آپ نے سب مدینہ شیر کی, ماشاءاللہ. چلیں جی, بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد اسحاق خانپور سے
کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک دفعہ تو عید آتی ہے تو اس پر بھی فرمائش نہ کریں تو کب کریں؟ میں نے کیا کہا، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، غلط فہمی نہ ہو، فرمائش اور پریشر ان میں فرق یہ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پوزیشن نہیں ہے نا تو گھر کی فیملی ممبر وہ مرد آدمی پوچھے کیا لینا ہے اس بار. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ تو خیر اب لاکھوں میں کوئی ایک خاندان ہو تو ہو کہ جیسے کہ پتہ ہے کہ اتنی مضبوط پوزیشن تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آدمی پوچھتا ہے نارملی کہ چلیں اس بار کیا لینا ہے، تو پتہ پوزیشن تو ہے نہیں الحمدللہ وہ کپڑے ہیں نا وہ ہم دھو کر پہن لیں گے یا یہ کر لیں گے، یا کوئی ایسا پرانے جوڑا کپڑے کا پڑا ہوا ہے وہ سلوا لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اس طرح جھوٹ بھی نہ ہو، لیکن اس طرح کی کوئی کمفرٹیبل بات کی جا سکتی ہے تاکہ اس کو پھر بھی. اب یہ بھی مرد عموماً پتہ نہیں کتنے نہیں کہ کیا لینا ہے، اس بار کچھ بھی نہیں لینا. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. میں مردوں کو بھی سمجھاتا ہوں لڑائی جھگڑا نہ کرے. اگر پوزیشن نہیں ہے، میں کہتا ہوں آمدنی نہیں ہے، امن تو رکھو. اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ پوری کرنے کی گنجائش نہیں ہے، فرمائشیں پوری کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو کم از کم سکون تو باقی رہنے دیں گھر کا، لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو اس طرح کی بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی ہو جو سستا لینے پر اور نارمل لینے پر اکتفا کر لیتی ہو، زیادہ مطلب کہ وہ ہاتھ کھلا نہ ہو. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورت کے بخیل ہونے کے پسندیدہ ہونے پر احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مطلب عورت کا بخل اس حوالے سے کہ وہ فضول خرچ نہ ہو. عورت اگر فضول خرچ ہو نا تو مرد کے لاکھ بال ہو پھر بھی گنجا ہو جائے گا. یہ تو گنجا کر دیتی ہے خرچہ کر 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 کر. کاسمیٹک سنا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے، میں پتا چلا کپڑے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، چپل جوتے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، میچنگ کے سامان کے لیے بہت مہنگا ہو گیا، ڈیکوریشن لینے جاؤ تو بہت مہنگا ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور نارمل آدمی کی رینج سے باہر چلی گئی ہیں. اس لیے فرمائشیں اور ڈیمانڈ کر کے اپنے گھر کا سکون برباد نہ کریں. فرمائشیں ڈیمانڈ کر کے اپنے رشتوں میں آپ دراریں مت ڈلوائیں کہ سامنے والا غیبت کرنے پر مجبور ہو جائے. اس کو غیبت نہیں کرنی چاہیے کہ یار جن سے رشتہ ہوا نا یار یہ بڑے بھوکے ہیں یار، پیٹ خالی ہے، ان کو جتنا بھرو ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. اور جب تک تکلیف ہے فوراً بیٹی کا سسرال اس کو بولو یہ کوئی دے گا، اس کو کیوں دے گا یار، یہ غلطی ہو گئی کیا یار سے بہت بڑی کہ اس نے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا. نہیں نا، تو ایسا نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. یہاں میسج ہے کہ سلسلہ بھی ماشاءاللہ آج فرمائش کے عنوان پر ہو رہا ہے، تو نگران شورا سے ہماری فرمائش ہے کہ یاد مدینہ سے متعلق کچھ اشعار سنائیں. یہ بھی فرمائش ہے. یہ بھی فرمائش ہے. یاد مدینہ جی کنڈیشن ہے. ہاں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کے نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ماشاءاللہ. مدینہ کال شامل کرتے ہیں جی. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ضرورت اور فرمائش ان دونوں کے درمیان فرق بیان کر دیں. دیکھیں ضرورت کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں، پہننے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں، رہنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو ضرورت جیسے عام طور پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یہ ضرورت کا کھانا ہے. ڈیفینیٹلی پیزا برگر
یہ خواہش و فرمائشوں کا کھانا ہے. اس طرح کی اور ہوٹلنگ یہ فرمائشوں کا کھانا ہے. اسی طرح آؤٹ آف وے جا کر ڈیزائن والے نئے نئے کپڑے، مہنگے نئے نئے کپڑے بنانا، یہ فرمائشوں کی اور خواہشوں کی دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے. دیکھیں ہر خواہش، ہر فرمائش پر کلام نہیں کیا جا سکتا. نہ مطلب میں یہاں کوئی ناجائز یا حرام یا گناہ ہونے پر کوئی کلام کر رہا ہوں. ہم بیٹھے صرف گھر میں کن کن باتوں سے ایشوز اور پرابلم کھڑے ہوتے ہیں، جی ہم نارمل اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر اس پر اگر ہم تھوڑی صبر کر لیں اور اس کو ہم روک لیں تو آپ کے گھر کا سکون بحال ہو سکتا ہے یا گھر کا سکون بہتر ہو سکتا ہے. بانا اللہ نے اگر دیا ہے اور آپ واجبی قسم کے، نارمل قسم کی فرمائشوں، گھر والوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور تو اچھا ہے. اگر اچھی نیتوں سے کریں گے تو آپ کو ثواب بھی اس سے ملے گا. لیکن بات ہے جہاں پر پرابلم ہے یا بعض اوقات آدمی کی سوچ نہیں ہوتی. ارے ہوتا ہے اب بندے کی سوچ نہیں ہے، مرد کی ذہن تھوڑا کچھ اور ہے، اس کو دیا ہے لیکن یہ نہیں خرچ کرنے کا اس کا مزاج بن رہا ہوتا، تب اس کے اوپر مزید پریشر ڈالیں گے تو دوبارہ وہ گھر میں مغز ماری کرے گا. تو بعض اوقات سوائے صبر کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ کا گھر سکون سے چلے. یار اگر آپ نے نئے کپڑے اور یہ سب چیزیں لے بھی لیں، گھر کا سکون نہیں ہے تو یار کپڑوں کو کیا کریں گے یار. الماری بھری ہوئی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. کچن بھرا ہوا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے. چپل کے جوتے اتنے، جوڑیاں اتنی کہ الماریاں کم پڑ گئی ہیں، پھر بھی سکون گھر میں نہیں ہے. یقین مانیں ہمارے سلسلہ جو ہے نا، یہ گھر میں محبت اور سکون پیدا کرنے کے لیے ہے. جو چیز میرے گھر کے سکون کو، میرے گھر کے امن کو، میرے گھر کے چین کو افیکٹ کرے نا، اس پر میرا مشورہ ہے کہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور اس کو نکال باہر کریں. یار بات سمجھدار فیملیاں ہوتی ہیں نا، سمجھدار عورتوں کی میں بات کروں، جو بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں، وہ پتہ ہے کیا ہوتی ہوں گی؟ وہ دیکھتی ہوں گی کہ ابھی ان سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو وہ بات نہیں کرتی ہوں گی. ابھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرتی ہوں گی. ابھی یہ مطلب ماحول نہیں ایسا، وہ نہیں کرتی ہوں گی. وہ بات بھی نہیں کرتی ہوں گی جو ان کی طبیعت کو ناگوار گزرے. یعنی اطاعت کریں گی. اچھا یہ وہ عمل ہے عورتوں کا جو انشاءاللہ انہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ. عورت کی یہ نیکی اور عورت کی خوبی اسے جنت کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. اور اگر مرد اسی طرح کا کوئی خیال اپنی عورت کے لیے رکھتا ہے اور اس کی دل جوئی کا اور اس کے دل آزاری سے کے متعلق وہ غور کرتا ہے، انشاءاللہ یہ عمل بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ افیکٹ اچھا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپس میں لڑائی یہ عادت سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یار یہ موضوع لیں گے گھر میں لڑائی ہو جائے گی، فلاں کی بات لے کر آئیں گے گھر میں لڑائی ہو جائے گی، فلاں میں ڈیمانڈ کروں گھر میں لڑائی ہو جائے گی. نہ ڈیمانڈ کرے، نہ ان کی بات کرے، تو لڑائی سے بچائے خود کو. تو لڑائی سے بچائے، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، لڑائی سے خود کو بچائے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میسج کے ذریعے سوال ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں عید پر نئے کپڑے نہیں پہنوں گا، جبکہ میرا کہنا یہ ہے کہ میری فرمائش ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنیں. تو اب ہسبینڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں اس کی پوزیشن ہو سکتا ہے نہیں ہو. میں باقاعدہ ایسے لوگوں کو میری پہچان میں رہے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو انہوں نے نئے کپڑے دیے، خود نے نئے کپڑے نہیں پہنے درست فرمایا. کیونکہ ان کی پوزیشن نہیں ہوتی نئے کپڑے سلوانے کی. تو اب وہ یہ جملہ کہنے کے بجائے کہ میری پوزیشن نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں یار میرے کو نئے کپڑے نہیں پہنے، میں کپڑے پہنے میں پہن لوں گا. تو پھر اس پر پریشر بھی نہ ڈالا جائے کہ آپ نئے کپڑے لو. تو وہ کہاں سے 2000 2500 3000 روپے کے کپڑوں پر خرچہ کرے گا. ٹھیک ہے. میسج کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ بہن جو ہے یہ روز کے روز فرمائش کرتی ہے اور فرمائش پوری نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. اس پر بھی رہنمائی فرمائیں. اور بہنوں اور بیٹیوں کی ہر فرمائش کو کیا پورا کرنا چاہیے؟ نہ سننے کی ان کو عادت ڈالنی چاہیے مدینہ کہ اولاد کو اس بات کی آپ تربیت دیں کہ وہ نہ سننے کا اس کے اندر جذبہ ہو. ورنہ ہاں میں ملائیں گے، جس دن نہ کہیں گے نا اس دن بہت بھاری پڑ جائے گا. صحیح. اسی طرح اولاد کو والدین اور بھائی بہنوں کو اپنے بھائی بہنوں کے پاس ڈیمانڈ اور فرمائشوں کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض بھائی ایسے ہوتے جن کی آمدنیاں اتنی نہیں ہوتی اور بہنیں سارے تو ویسے نہیں ہوتے نا. اب سارے غریب مسکین مطلب ایسے تو نہیں ہوتے نا. 15,000 20,000 25,000 ہمارے یہاں
اس سیلری کے کروڑوں لوگ ہیں. درست فرما رہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایسے نہیں ہوتے؟ 20-25 ہزار روپے میں اس وقت اگر بھائی شادی شدہ ہے تو وہ اپنا گھر چلائے کہ بہنوں کی فرمائشیں پوری کرے؟ یہ بتائیے کہ گھر چلائے کہ دیگر خاندان والوں کی فرمائشیں پوری کرے؟ بیچارے کے بچے ہوئے ہوں گے. اب وہ نہ بہنوں کو منع نہیں کر سکتا. بہنوں کو منع کرے، بہنیں بولے کہ بھائی تم تو پٹھے ہو، تم تو چمڑے ہو، تم تو کنجوس ہو. اچھا دوسرا بھائی وہ تھوڑا سا کھاتا پیتا ہوگا، پھر اس کو آڑ دلائیں گے، دیکھو ہمارا وہ بھائی تو ہماری ہر فرمائش پوری کرتا ہے. کتنا شرمندہ ہو رہا ہوگا جس کی آمدنی کم ہے. کبھی سوچا ہے یہ مذاق کے اندر پتہ نہیں اس کو کتنا بیچارے کو ڈیگریڈ کرتی ہوں گی. اور وہ تو اس کی آمدنی اچھی ہو، خواہشیں اگر پوری کرتا ہے، لیکن ان کے پاس بھی خواہشوں فرمائشوں کی لسٹ نہیں دینی چاہیے. کیونکہ عموماً جس کی آمدنی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کے تھوڑا رہنے کرنے کا انداز بھی چینج ہوتا ہے. تو ایک ویسے ہی بھائی ہو یا بہن ہو، مانگنے میں جھجک ہونی چاہیے. درست فرمایا آپ نے. منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے، فوراً مانگ لے. مانگنے میں جھجک ہونی چاہیے. شوہر بھی ایسا ہو کہ مطلب وہ فرمائشیں کرنے کے بجائے انتظار کرے کہ اس کی بیوی اس کو پوچھ لے گی کہ آپ یہ کھائیں گے، آپ کے لیے بنا دوں، آپ کے لیے وہ بنا دوں. اس میں مطلب کہ اس کی زیادہ مطلب کہ وہ گھر کا ماحول ہے. بلکہ ایک اور دفعہ منع بھی کر دے کہ نہیں رہنے دے، اب رہنے دیں. نہ یہ نہ کہے میرا دل نہیں ہے، دل ہو تو نہیں رہنے دیں. اور اس کی کیونکہ ہر بات پر اب بولا ہاں بنا دے، یہ بنا دو جی بنا دے، یہ بنا دو جی کیوں نہیں بنا دے. وہ مجھے بولا تھا عمران نے ٹی وی پر کہ فرمائش نہیں کرنا. میں فرمائش تھوڑی کر رہا ہوں. بس اگر آپ اس کی ہر بات پر بھی ہاں بولو گے نا تو چھٹے دن تو پوچھنا پڑتا نہیں ہے، اس کو نہ بولنا ہی نہیں آتا ہے. جب دیکھو ہاں بول دیتا ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. گھر حکمت عملیوں سے چلتا ہے. صحیح ہے. چلیں جی، یہ میسج بھی تھا اس پر، آپ نے ماشاءاللہ وہ پہلے ہی اس کا جواب دے دیا یہی فرمائشوں کے حوالے سے. ایسے میں ایک بات سوچ رہا ہوں. آپ کیوں اتنا سوچتے ہو یار؟ اچھا کھا کر آئے؟ میں نے جو کھایا وہی نہیں چل جی. اس میں یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں آپ لائیو تو کر ہی چکے تھے، چلو کوئی بات نہیں، فرمائیں. ایسا جب ایک خرچے میں گزارا ہو رہا ہوتا ہے، گھر چل رہا ہوتا ہے، جب انکم بڑھتی ہے تو بندے کا لائف سٹائل بھی وہ بھی تھوڑی لگنے لگ جاتی ہے. جیسے اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہماری آمدنی کچھ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو ہم اس کو مطلب ریزرو موڈ میں لانے کی بجائے ہم اسے بھی جو ہے وہ ایکسپینس موڈ کے اندر ہی ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. حکمت عملی کی کمی ہے. کیونکہ خرچے کی کیمسٹری کچھ ایسی لگتی ہے جی کہ اخراجات جو ہے نا یہ انسان کے بڑھتے ہوئے وزن کی طرح. وزن بڑھانا آسان ہے، وزن گھٹانا مشکل ہے. جس طرح آپ اپنے بدن کا وزن کم کرنے میں آپ کی جان نکل جائے گی نا، اس طرح گھر کے خرچے کم کرنے میں بھی جان نکل جائے گی. تھوڑی سی بھی احتیاطی سے بدن کا وزن بڑھ جاتا ہے. اسی طرح تھوڑی سی نظر کمزور ہو گئی نا، یعنی کہ آپ نے نظر صحیح نہ رکھی، گھر کا خرچہ بڑھ جائے گا. جیسے ہی گھر کا خرچہ بڑھ گیا نا، آپ کو شروع میں شاید اندازہ نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جیسے ہی کسی مہینے یا 2 مہینے آمدنی میں کمی آ گئی یا کچھ اس طرح کے اور ایشوز ہو گئے نا، پھر آپ کو جھٹکا لگے گا. کیوں چاہیے اتنے پیسے؟ بھائی دے ہی رہے تھے، اب نہیں ہے، نہیں تو کیسے پورا کریں گے؟ اب وہ جناب وہ ہو گیا گھر میں مسئلہ. یہ ہوتا ہے. کچھ امیل سنت کے مناظر دکھا دیں. جی دکھائیں ذرا، وہاں کی آواز سنائیں. پر سوال کروں کہ کھانا بھی کلام بھی میں نے امیل سنت کی زندگی کا جو انداز دیکھا ہے نا جی. سلمان بھائی، اتنا
قناعت والا اور اتنا خوبصورت انداز ہے صدقے جان. کہ یہ انداز پر جس نے زندگی بنا لی نا، بنا لی، واہ. انشاءاللہ وہ کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا. مجھے بہت امید ہے. یعنی میں امیل سنت کی زندگی کے انداز کو اتنا پسند کرتا ہوں، جی اس اعتراف کے ساتھ کہ میں اس کے اختیار کرنے میں اب تک ناکام ہوں. یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں زندگی اختیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، مگر میری ایک طرح سے میرے سامنے جتنی زندگیاں ہیں ان میں ایک آئیڈیل لائف ہے کہ بالکل انسان بہت ہی پرسکون انداز میں زندگی گزار سکتا ہے، اور اتنا زیادہ اس کے اوپر وہ نہیں ہوگا. میں ایک معاشی طور پر، مالی طور پر اور خواہشات کے طور پر بالخصوص عرض کر رہا ہوں، تو انسان کی ایک اپنی بھی ایک زندگی میں دلچسپیاں ہوتی ہیں، مگر ان کی جو زندگی کی دلچسپیاں ہیں نا، یہ ہے ہی کچھ اور. اللہ اکبر. مرحبا. کال شامل کرتے ہیں. میرے باپا کی جان ہماری شان نگران شورا، ہیرے میں ہیرا نگران شورا. نگران شورا ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ مسکراتے ہیں ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں. باقی موضوع کے حوالے سے ہمیں یہ بات کرنی تھی، فرمائش اور ضرورت، اس میں فرق بتا دیں کہ بہت سی فرمائش ایسی کر دیتے ہیں گھر والے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں لگتا ہے فرمائش ہے. کچھ واضح فرق بتا دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. میں نے واضح فرق کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر پنکھے میں رہے، پنکھا ضرورت بن سکتا ہے، ایسی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کسی جگہ پر بنتی چلی جائے، بات ملک ہے کہ ایسی ضرورت بن گیا ہے، تو اب جیسی پوزیشن تو پنکھا زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح بجلی زیادہ ضرورت ہے. اب بولے چراغ میں رہ جاؤ تو اب چراغ میں رہا نہیں جا سکے گا، بجلی چاہیے ہوگی. تو یہ اس طرح بہت سارے گھر کی چیزیں ہیں. پھر دیکھیں اسٹیٹس اور فیملی کلچر کے حساب سے بھی ڈیمانڈ اور فرمائش اور ضرورتوں کا وہ لیا جائے گا. اگر بعض گھر ایسے ہیں کہ جن میں مائکرو ویو مشین، مثال دے رہا ہوں، وہ فرمائش نہیں ہوگی، وہ اس گھر کی ضرورت ہوگی. بعض جگہ پر یہ فرمائش بن جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی کا جو رہنا سہنا اور جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، کھانے پینے رہنے، اس کے حساب سے اس کے لیے تنگی ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں اس کی ضرورت پوری کرنے کے طور پر آپ لے سکیں گے. تو یہ ہے مطلب کہنے کا مقصد. جی ایک کال ہے ہمارے پاس، اس کو شامل کرتے ہیں. حضور الیاس علی اتاری عرض کر رہا ہوں مدینہ الاولیاء سے. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم فیملی کے ساتھ بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. تو عرض میری یہ ہے کہ میری مسز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت ہی سمجھدار ہیں، خرچے کے معاملے میں، فرمائشوں کے معاملے میں. لیکن آپ نے بات کی کہ شوہر جو ہے وہ گنجا ہو جاتا ہے، تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں فرمائشیں تو نہیں کرتی ہیں، اس کے باوجود میرا شوہر گنجا کیوں ہو گیا ہے؟ برائے کرم جواب فرما دیجیے. اس کا تعلق میڈیکل سے، بیوی سے نہیں ہے. اس میں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور اب یہ کہ یہاں میری گنجے سے مراد در وہ مالی طور پر گنجا ہو جاتا ہے، بیچارے کا جیب بٹوا سب خالی ہو جاتا ہے. اور جس گنجے کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اس کا علاج میں یہاں دینے سے رہا، تو اس میں یا تو کوئی ماضی کی بھی احتیاطی ہوں گی جو بالوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہوگا، یا پھر کوئی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیجئے گا. آپ کی کال کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے کال دی ہے، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے کال دی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ میسیج کے ذریعے ہمارے پاس ہے کہ آپ خود لین دین کے مواقع پر کس طرح ترکیب بناتے ہیں، شادی بیاہ عید شبرات پر؟ کوشش کرتا ہوں میں اپنے دائرے کار میں رہ کر کروں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مطلب دیا ہے اس کے مطابق کوشش یہی کی جاتی ہے. اور اس میں مجھے اللہ کی میں حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس معاملے میں مجھے گھر کے حوالے سے کافی میں اس معاملے میں پیسفل ہوں، اور مجھے بہت زیادہ آسانی ہے میرے گھر کے معاملے سے. اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، کروڑوں رحمت ہے، کروڑوں رحمت ہے. اللہ زوال نعمت سے بچائے، اور اس طرح کی چیزوں سے میں بچا ہوا ہوں. ماشاءاللہ. چلیں گے جی. میسیج کے ذریعے آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہے. کہہ رہے ہیں نگران شورا آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی گفتگو ماشاءاللہ نور مرشد سے معمور ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی خانے وال تشریف لے آئیں، یہ بھی ایک میسیج ہے جی. کیا بات ہے ان کی. چلیں جی یہ بھی ہو گیا. ایک میسیج کے ذریعے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ 20 سال کے لڑکے کے لیے
موبائل فون ضرورت ہے یا فرمائش ہے؟ جیسی اس کی زندگی کا انداز ہو، کماتا ہے، نوکری کرتا ہے، باہر جاتا ہے، کچھ اور چیزیں کرتا ہے. دیکھیں آج موبائل جو ہے نا، اس کو ضرورت میں تو لیا جائے گا، لیکن اب کون سا موبائل ضرورت ہے اور کون سا موبائل ضرورت نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. بچیوں کے حوالے سے میری سوچ الگ ہے. بچیاں گھروں میں ہوتی ہیں تو ان کو تو موبائل سے دور رکھنے میں ہی عافیت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن لڑکوں کے لیے، کیونکہ وہ باہر نکلتے ہیں اور ضرورتیں ہوتی ہیں، کام کاج ہوتا ہے، اور اس وقت زندگی کے لیے، یعنی گھر کے لیے بھی، ایون کہ گھر کے فیملی کے لیے بھی ایک موبائل اب بن گیا ہے ضرورت. لیکن موبائل ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں، کیونکہ اس میں پھر نیٹ کا بیجا استعمال جو ہے نا، یہ آپ کو برائی کی طرف اور کافی اخلاقی خرابیوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ایک آپس کے رابطے کے لیے موبائل ضرورت تو ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. کالز بھی ہیں، میسیجز بھی ہیں. ایک کال شامل کرتے ہیں ابھی. جی. میرا آج کے ٹاپک کے سلسلے میں یہ سوال ہے کہ باپ اپنے بھائی بہن کے بچوں کو اور ماں اپنی بھائی اور بہن کے بچوں کو سارے گفٹس وغیرہ بولے بغیر ہی لا دیتے ہیں. بس اپنے بچوں کے لیے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ فرمائشی پروگرام ہے یا یہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، ان کے لیے ان کے پاس سارے پیسے ہوتے ہیں. تو ایسے مدنی پھول عطا کریں کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ اسی طرح کا سوچیں. نہیں، پہلے اپنے بچوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا بھی حق ہے. اپنے بھائی کی، اپنے بہنوں کی، فیملی کی اگر کوئی اس طرح دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے بچوں کی خوشی کا خیال کرتا ہے، مگر سامنے اپنے بچوں کو وہ محروم کرتا ہے، تو یہ زندگی کے ایک سٹیج پر آ کر یہ بہت بڑی وہ پھنس جائے گا. یہ کیونکہ بچوں کے دلوں میں والد کے لیے بھی خدا نہ خواستہ کینہ و بغض بیٹھ سکتا ہے، اور جن کے لیے باپ اپنی کوششیں کر رہا ہے نا، ان کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، اور پھر اس میں غلط فہمیاں خاندان اور رشتوں میں پیدا ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. تو اپنے گھر کو نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے. سیدھی سی بات، پہلے وہ آپ پر، آپ کے بیوی بچوں کی نان نفقہ ضروری ہے، اور اگر آپ اس طرح کی کوئی خوشیوں کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں کے معاملات بھی کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو نظر انداز کر کے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو واقعی عجیب ہو جائے گا، اور اس سے کافی گھر میں انتشار کی فضا قائم ہو جائے گی. اور وہ جو دو خاندان ہے نا، مطلب بھائی کا خاندان ہے، بہن کا خاندان ہے، یہ تو آپس کے رشتوں میں بھی بغض پیدا ہو جائے گا. صرف اس مرد کی وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے یہ ان چیزوں کے، کہ کہاں کس کو کتنا دینا، کہاں کس کو کتنا نہیں دینا. یہ سمجھ مرد میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ میں ابو کو کہتی ہوں کہ عید پر نئے کپڑے، نیا جوتا پہنے، لیکن وہ پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر خواہش پوری کرنے کے طور پر کہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو گئی، اللہ نے وسعت دی ہے، تو مجھے تو کر لینے میں حرج نہیں لگتا. میں نے تو امیل سنت کو دیکھا کہ بچوں کی خواہشیں آپ پوری فرماتے ہیں. جب وسعت ہے، کر سکتے ہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو پھر بچوں کے دل میں خوشی داخل کرنے میں یا گھر والوں کے دل میں خوشی داخل کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، بخل، کنجوسی یہ الگ ٹاپک ہے. قناعت اور کفایت شعاری ایک الگ ٹاپک ہے. مرحبا. ٹھیک ہے نا. کفایت شعاری اور قناعت یہ اچھی چیز ہے. بخل اور کنجوسی یہ بری چیز ہے. جی. آپ اگر کچھ نہیں کر رہے تو وہ کفایت شعاری کی وجہ سے نہیں کر رہے، یا قناعت کی وجہ سے نہیں کر رہے، یا اس طرح کی چیزیں اس وجہ سے نہیں کر رہے، وہ الگ ہے. اتنے سمجھدار لوگوں کو آپ کا واسطہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، وہ سوچتے ہیں سلمان بھائی، کیونکہ بچوں کو بعد اوقات نہیں پتا ہوتا. والد صاحب جو نا یہ عموماً سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی یہ میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھ رہا ہوں. صحیح. جیسے پچھلا مہینہ تھا نا، جی. اب وہ سوچیں گے یار ابھی عید آئے گی، رمضان آئے گی، رمضان میں اتنے اخراجات تو دینے پڑیں گے، پھر عید آئے گی، عید پر بھی یہ دینا پڑے گا، عید کے بعد فلاں کی شادی دینی پڑے گی، فلاں گھر میں ایک ڈیلیوری کیس ہے، یار اس کے لیے بھی مطلب کہ 40-50 ہزار روپے لگیں گے، یہ کرا کر یا 2-2.5-3 لاکھ روپے تو چاہیے ہوں گے نا. چلو یار اس کو ہم یوں بچائیں گے نا. اب وہ جو اپنے ذہن میں پلاننگ کر کے بیٹھا ہے نا، وہ پلاننگ ضروری نہیں کہ اپنے گھر میں ڈکلیئر کرے. یہ حکمت عملی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں
کہ جو مطلب کہ اس کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے ٹائم پہ. اس لیے میں نے ہمیشہ آپ کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ ہر 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں اپنے بجٹ کو ریفریش کیا کریں. یعنی آپ کا جو بھی خرچہ ہے نا، جیسے شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا اس کو ریفریش کرے کہ ذرا چلو کیا کیا اخراجات ہیں دیکھتے ہیں. تو جو مائنس کرنے کے بعد اوقات فضول چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی ہیں اس کو نکالیں تو انشاءاللہ اچھا چلے گا. اور وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایسے گھر کے اندر واقعی فرمائش اور ڈیمانڈ تو آپ اس کو نکال ہی دیں تو اچھا ہے. یہ میری آپ کو مطلب کہ مشورہ ہے. پھر جیسی آپ کی مالی پوزیشن یا جیسے آپ کی گھریلو پوزیشن، اب یہ میری ساری باتیں نا آپ کی انکم، آپ کی پوزیشن، آپ کے گھر کے حالات کے مطابق ڈھالیے گا. ہر بات ہر ایک کے گھر پر امپلیمنٹ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ فضول ڈیمانڈ کرنے پر کس طرح سے تربیت کی جائے اپنی اولاد کی؟ اس میں سلمان بھائی موقع جو ہے نا، موقع یہ حکمت کا تقاضا مجھے یہ لگتا ہے جی سلمان بھائی جی کہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ چیزیں نا یہ امیجیٹ نہیں آتی. جی یہ مطلب کہ پتہ ہے کہ آپ کو عید آنے والی ہے، پتہ ہے آپ کو شادی آنے والی ہے. جی اب بالکل ایٹ اے ٹائم جب وہ بات آپ سے کر چکے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور آپ ان کو 2 گھنٹے کا لیکچر دیں گے، 1.5 گھنٹے، شاید ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. درست فرمایا. جب آپ کو پتہ ہے، مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ اس ریجن میں جنوری، فروری، دسمبر میں سردی آئے گی، ٹھیک، تو آدمی سردی کا سامان پہلے سے خریدے گا نا. درست فرمایا. تو جب پتہ ہے کہ یہ چیزیں گھر میں آنے والی ہیں جی تو پہلے سے ہی کچھ تربیت کا موڈ بنا کر، یہ دیکھیں یہ سب حکمت کی بات ہے، موڈ بنا کر، تھوڑا سا ماحول بنا کر، کھانے پر بیٹھ کر بیٹا یہ آ رہا تھا اور پوزیشن یوں ہے یوں ہے، تو یوں کر کے آپ اپنی اولاد کا پہلے سے ذہن بنائیں، گھر والوں کا پہلے سے ذہن بنائیں، لڑ کے نہیں، خوشی خوشی مسکرا کر، اور تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ فلیکسیبلٹی رکھیں. آپ کیا کہتے ہیں، تھوڑا مشورے کا ماحول بنانا سیکھیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ، گھر میں مشورے کا ماحول بنائیں. گھر میں میز آرڈر کا اور ڈکٹیٹر بن کے گھر میں نہیں رہیں. گھر میں آپ ماشاءاللہ ایک خوبصورتی کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہترین ماحول گھر میں میسر آئے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹی کو جائز خرچی بھی نہ دے تو اب بیٹی کیا کرے؟ نہیں، بیٹی کو جائز خرچی اس سے مراد کیا، بیٹی باہر نکلتی نہیں ہے، بیٹی کو کیا کرنا ہے میرے کو یہ پہلے بتایا جائے. بیوی ہے نا، بیوی عموماً بچوں کی امی کو ہمارے یہاں نارملی تو اتنا کچھ خرچہ گھر میں دے دیا جاتا ہے. اب جو بیٹی کو کچھ ایسی چیز چاہیے، کچھ منگانا ہے، کچھ پہننا ہے، کچھ لینا، والد صاحب ہیں، ماں ہے، سب ہیں، تو مل ہی رہا ہوتا ہے گھر کے اندر. تو بیٹی کو الگ سے خرچی کس چیز کی؟ بیٹی گھر سے باہر جائے، اب کچھ لینے جانا ہے، کچھ کرنے جانا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو ایک الگ بات ہے کہ والد صاحب سے یا امی سے کچھ پیسے مل جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن نارملی کوئی ایسی حاجت لگتی نہیں ہے. واللہ عالم اس کے پیچھے کیا مقصد ہو اور میرے سے جواب دینے میں کہیں تھوڑا سہو ہو رہا ہو تو میں نہیں جانتا ہوں. یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ اللہ نہ کرے بیٹی کے ساتھ کوئی بیچاری مظلومہ ہو، بیٹی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو میں نہیں جانتا ایسا. میں تو جرنل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں کہ گھر میں رہنے والی بیٹیوں کو عموماً جیب خرچی کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے. صحیح. جب باہر نکلیں گی، جیسے جامعۃ المدین پڑھنے جا رہی ہیں یا کسی اور جگہ پہ اس طرح کا کام ہے، تو آتے جاتے ہوئے کوئی جیب میں 2 پیسے زیادہ ہوں تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنا حل نکال سکے. یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے، یہ بھی ہو گیا جی. بیٹی خود جہیز میں زیادہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے تو نادان ہے یہ. صحیح. بیٹی کو تو اپنے والد صاحب پر رحم کرنا چاہیے. یہ پیسے والا بھی ہے نا باپ، تب بھی بیٹی کو تو اس چیز میں تو اتنا بولنا بھی نہیں چاہیے، حیا ہونی چاہیے. وہ کپڑے وغیرہ تو جوڑے اور یہ شادی کے جوڑے، یہ سب چیزوں میں اس کو کفایت شعاری اور اعتدال کا کام لینا چاہیے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مہنگی چیزیں نہ لیں، یہ فضول نہ لیں، مجھے اس کی حاجت، اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بس ہوتا یہی ہے کہ وہ سسرال والوں کو بھی بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے. اگر ایسی کوئی لڑکی ایک نارمل وے پر اگر آپ کے گھر آ جائے نا تو سسرال والوں سے میری عرض ہے کہ اس کو تانا وغیرہ دینے کی مہربانی کیجیے گا، کہ کوشش مت کیجیے گا. پتہ نہیں بیچاری کی باپ نے کس طرح اس کی
सारी चीज़ें पूरी की हुई होती हैं। आपको भी तजर्बा होगा ससुराल वालों को कि आपके भी घर में जब इस तरह की कोई चीज़ आती होगी तो पूरा करना आसान नहीं है। आजकल वाकई आमदनी कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं, डिमांडें बहुत ज़्यादा हैं, आदमी टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, शुगर का मरीज़ बन जाता है, हार्ट फेल हो जाता है बेचारे को, फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रेशर आ जाए आदमी खुदकुशी कर ले, हराम की मौत मर जाए, क्या फ़ायदा यार। हाँ जी। अल्लाह महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। ये कह रहे हैं कि वसाइल होने के बावजूद भी अगर हमारी फरमाइश पूरी ना की जाए तो हम क्या करें? फरमाइश को फरमाइश ही रहने देना, इसको जबर क्यों बना रहे हैं, इसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कोई ऐसा तरीका आपकी बताएं। आपकी फरमाइश ज्यादा, आपको आपकी फरमाइश से ज्यादा मोहब्बत है या बाप की खुशी से? यानी बाप अगर फरमाइश पूरी करेगा तभी सही है, वो फरमाइश पूरी ना करे तो बाप दुरुस्त नहीं है। फरमाइश पूरी करे तभी शोर अच्छा है, फरमाइश पूरी ना करे तो शोर अच्छा नहीं है। तो क्या फरमाइश की बुनियादों पर हम लोगों के अखलाक का सारा जायजा लेंगे कि हमारी डिमांड पूरी करता है या नहीं करता? इसको गौर कीजिएगा जो मैंने अर्ज किया है। आदमी को दिलजोई करनी चाहिए, घर वालों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ने दिया है, उसको वुसअत दी है, तो इसको सब कुछ शरीयत के मुताबिक करना चाहिए, इसको तंगी नहीं आने देनी चाहिए। मगर दूसरे पहलू पर भी आप गौर कीजिएगा। जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر अल्लाह। لا إله
اللہ اکبر رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة کال شامل کرتے ہیں محمد جی الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث کال میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر گھر میں تھکا ہارا آتا ہے کام سے تو بچوں کی امی کہتی ہے ہم موٹر سائیکل پہ گھومنے چلتے ہیں خرچہ نہیں کریں گے, اور مہینے میں 3 سے 4 دفعہ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب وہ تھکاوٹ سے برا حال ہوتا ہے, بس بچوں کی امی کہتی ہے کہ بھائی آپ کو خرچہ ورچہ ہم نہیں کریں گے, بس گھوم کر آتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے سے. تو اس طرح کی خواہش کرنا کیسا؟ نہیں, شوہر تھکا ہوا ہے تو اس کی آسانی اور آرام کا خیال بھی عورت کو ہونا چاہیے. اور آپ خرچہ نہیں کریں گے لیکن پیٹرول کی جگہ پانی سے تو اس دن گاڑی چلنی نہیں ہے, کیا گھومنا ہے تو اپنے پانی سے موٹر سائیکل چلائیں گے. تو پیٹرول تقریباً 400-500 روپے کا پیٹرول ضائع وہ تو خرچ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اگر شوہر کا دل نہیں کرتا اور وہ تھکا ہارا گھر پر آیا ہے تو اس ٹائم پر اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کی جائے. اور اگر اس طرح کی کوئی فرمائش ہے اپنے بچوں کی امی کی تو اس کے اوپر مرد غور کر لے کہ شریعت کے تقاضے پورے کر کر اس کی خواہش کو کس طرح آپ پوری کر سکتے ہیں. مدینہ مدینہ ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوال میں نے کر لیا کہ بیوی کیسا طریقہ کار بتائیں کہ فرمائش بھی پوری نہ کریں اور زوجہ جو ہیں یہ ناراض بھی نہ ہوں. اصل میں سلمان بھائی, عورت ہے نا جی, مرد کی شکل صورت کی کمزوری, اس کی غربت, اس کی تنگ دستی گوارہ کر لے گی, ٹھیک, اس پر سب پر صبر کر لے گی. ایک چیز ہے جو اسے گوارہ کرنا بہت مشکل ہے, وہ ہے بد اخلاقی. ٹھیک, اگر ان تمام تو صورتحال میں جو عورت کی طرف سے آ رہی ہے, اگر مرد با اخلاق ہو کر اپنے ان معاملات کو طے کرے, نرمی سے طے کرے, حسن اخلاق سے طے کرے, حکمت عملی سے طے کرے, موقع محل کے مطابق ذہن سازی کرے, جی, تو ذہن سازی کرنے سے نا لوگوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں. مدینہ مدینہ وہ لڑ کر نہیں کر سکتا. تم کو جب دیکھو فرمائش کی پڑی ہوئی ہے, کیا کروں, یہ سب کر کے بیٹھے گا تو بنے گی نہیں. کیونکہ آپ اب اچھی بات بھی اگر غلط انداز سے کریں گے تو غلط آپ کا انداز غالب آ جائے گا, اچھی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. درست فرمایا. اور میں دوبارہ عرض کر دوں آپ سب کو کہ بالکل سر پر آ کر کوئی ایونٹ یا کوئی موقع پڑ جائے نا تب سمجھانا اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا. تھوڑا وقت سے پہلے پریپریشن کریں آپ. مدینہ مدینہ ٹھیک ہے جی. بیوی میرے بچوں کی امی کا کہنا یہ ہے کہ اگر بیوی بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کر سکتے تو شادی ہی کیوں کی تھی, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, شادی کے لیے ضرورت پوری کرنا تھا, یعنی نان نفقہ پورا کرنا تھا. خواہشات اور فرمائشیں پوری کرنا, کبھی آپ نے نکاح کے فارم میں کوئی سائن وائن کر کے دیا ہو تو ٹھیک ہے, الگ بات ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے, نکاح کے فارم میں بھی ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. مرد کے لیے اس کا نان نفقہ واجب ہے کہ وہ آپ کی جو بھی ایک عرف اور عادت اور معاشرے کے برتاؤ کے مطابق, جو برتنا جس کو کہتے ہیں, اس کے مطابق وہ آپ کو رہائش کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, پہننے کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے بھی ان چیزوں کے وہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. تو میں ایک بتاؤں, جس مرد کی شریعت گرفت نہیں کرتی آپ بھی گرفت نہ کریں. ماشاءاللہ. یہ نکاح فارم کی آپ نے بات کی تو اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی, لیکن وہ بات ہی اتنی لمبی ہے کہ یہ 2 منٹ میں پوری نہیں ہوگی, پھر کسی دن کروں گا انشاءاللہ. کال شامل یار سمجھدار آدمی ہو یار ماشاءاللہ. گھر ہی دیکھ کر آپ کتنے, کیا یار آپ کی حکمت عملی, کیا یار. اگر ایسا چھوٹا آدمی ہو جی. نہیں, یہ بھی کتنی خوبصورت بات کی, چھوٹا آدمی, یعنی بڑی بات کر کے بھی میں چھوٹا آدمی. دیکھو یار, آپ میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. آمین آمین. تعریف سے ڈر ہی لگتا ہے. اللہ خیر والا. یہ ہم آپ سے بات کر کے میں گھر میں درس دینا چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ یہ گھر میں یہ ماحول پیدا کریں. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. حضور کال شامل کرتے ہیں جی. ایسا بات جو سلسلہ ہے گھریلو مسائل کا حل اور فرمائش اور ڈیمانڈ, یقین کریں کمال 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 کا سلسلہ ہے. اور سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے, جو گفتگو فرمائی جا رہی ہے, یقین کرے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ کہیں پی ایچ ڈی تو نہیں اس گھریلو مسائل اور ان کے حل میں کی ہوئی, کیونکہ عام بندے کے یہ چیزیں نوٹس میں نہیں ہوتی. اور یقیناً یہ امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب کا یہ فیضان الحمدللہ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال گفتگو, کمال الفاظ کا چناؤ اور کمال وقت آپ نے چنا اس سلسلے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان, دل خوش
خوش ہو گیا کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ روزہ کھول کے بالکل فارغ ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑی دیر یہ سلسلہ، یعنی اس وقت ٹائم بہت زبردست رکھا آپ نے، اور ایک سے ایک سلسلہ لے کے آ رہے ہیں، فرمائش اور ڈیمانڈ کمال. قربان جاؤں میں عامر علیہ سنت کی سوچ پر، اور قربان جاؤں مدنی چینل کی اس ٹیم اور اس ٹیم کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان پر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میرا بیٹا بیمار ہے، انعام، اس کے لیے دعا کیجیے گا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، عافیت دے. پہلے بالکل ٹھیک تھا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کو کچھ اس کا جسا ایک پیرالائز ہو گیا ہے. دعا فرمائیے گا، اگر ہو سکے تو امیر علیہ سنت سے بھی دعا کروا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت دے، تندرستی دے، اسے اپنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. امید میں رہیے گا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. تو اس ماہ مبارک کی برکتیں اللہ کریم آپ پر، آپ کے گھر بار پر، اولاد پر، خاندان پر نازل فرمائے. انشاءاللہ بیٹا بھی اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میسیج کے ذریعے سوال ہے، اس پر میرا ایک بات بھی ہے کہ آپ پی ایچ ڈی تو کر ہی ڈالیں صاحب اس کے اوپر، تو ایسا آپ کا تھیسس مقالہ ہوگا نا، یقین مانے، گھریلو مسائل اور ان کا حل. اللہ اکبر، اس پر بھی غور فرمائیں. چلیں بہرحال آپ ویسے مصروفیت بڑی ہے، کام کرنے والے اور بھی بہت سارے ہیں، تو یہ چلیں بہرحال سوال بھی آپ کا، جواب بھی آپ کا. یار کیا شان ہے آج، آپ کیا کمال کرتے ہیں. کھیرا، ککڑی، سلاد کے پتے اور وہ بول رہا ہے آگے آیا ہوں. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا بیٹا 15 سال کا ہے اور کمپیوٹر لینے کی ضد کر رہا ہے، آپ سمجھائیں. ضرورت نہیں ہے تو کیوں ضد کر رہا ہے؟ ضد ہے نا، ضد کا بھی ایک، یعنی ہم ضد پر پورا ایک سلسلہ کر سکتے ہیں. سچی بول رہا ہوں، ضد، یہ ضد بھی گھر کو توڑتی ہے. یہ ضد آ جاتی ہے نا کہ بھئی یہ کر کے دو، چاہے وہ مرد میں آئے، عورت میں آئے، شوہر میں آئے یا بیوی میں آئے، بچوں میں آئے یا ماں باپ میں آئے. ضد سے بھی گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ضدی مزاج، ضدی قلب، یہ بھی ایک اصطلاح ہے، میں نے پڑھی تھی. یعنی دل میں بات آ گئی، دل نے کر لیا کرنا تو اب کرنا ہے. ارے بھائی کیوں کرنا ہے یار، جب چادر نہیں ہے تو کیوں پاؤں پھیلانے ہیں اتنی. تو بچے کو کیوں کمپیوٹر کی ضرورت ہے اور اس کا کیا استعمال کرے گا. اور 15 سال جو آپ بتا رہے تو اس کے حساب سے کوئی ایسی خاص اس کو ضرورت ہو سمجھ میں نہیں آ رہا. خدا نہ خاصا مس یوز کر گیا تو آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے، میں نے ایک سائیڈ ایفیکٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن جو حالات اور معاملات بچے کے اور آپ کے گھر کے ہیں وہ آپ دیکھیں. اور اگر نہیں دلانا تو اس کو بیٹھ کر تفہیم کریں، ڈکٹیٹنگ نہ کر، تفہیم کریں، تاکہ اس کے دل سے جو ہے نا، دیکھیں برائی دبا دیں گے نا، دب تو جائے گی پھر ابھر جائے گی. برائی دبانے کے بجائے برائی نکالنے پر زیادہ توجہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو انشاءاللہ اس کے آپ کے گھر گرہستی اور اچھی ہو جائے گی. کیا خوبصورت جملہ کہا، ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ، اللہ برکت دے. میسیج کے ذریعے ایک آخری ہم شامل 50 ہو گئے. آخری بات، چھوٹی سی بات، لمبی بات نہیں، مختصر سا سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں بیرون ملک دوست یا بھائی سے موبائل کی فرمائش کرنا کیسا؟ یہ دوپہر کو بھی میں نے سلسلہ کہا تھا، یہ مانگنا ہے نا، اس کے طرف بندہ نہ جائے. یہ فرمائش نہیں ہے، ایک طرح سے مانگنا بھی آ جاتا ہے. آگے بھی پوزیشن نہیں ہے یار، لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بولیں اور وہ دینا شروع کر دیں، کیونکہ پتہ پیسے بھی نہیں دیں. ہاں پیسے وغیرہ دینے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ پتہ وہاں سے ایک چیز منگانی ہے، لیگل بھی ہے منگانی، اور پیسے بھی آپ دیں گے اور وہاں یہ چیز نہیں ملتی یا وہاں معیار اچھا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی بازار اتنی حرج لگتا نہیں ہے. تعلقات، دوستی میں، رشتہ داری میں لوگ یہ کرتے ہیں، تو یہ کوئی فرمائش بھی نہیں ہے جبکہ آپ پیسے دے رہے ہیں. صحیح. اور یہ میں سب کو عرض کرتا ہوں کہ اگر کچھ بھی ایسا کرنا ہے تو پیسے کی، وہ پیسہ نہ لے، پیسہ واپس کر دے یا کچھ اور کر دے تو الگ بات ہے، لیکن آپ پیسے کی ضرور دیں اس کو. اچھا ایک بار پیسہ نہیں لے گا نا تو دوبارہ اسی کو کہنے کا دل کرے گا، یار یہ لے گا نہیں، دوبارہ لے لے گا، یار اس بار پیسے لے لیے اس نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اخلاقیات کے دائرے میں دیکھنے کی اس کو بے حد ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اجازت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ